بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا فقیر ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلائے بلند آواز میں صدا لگاتا، اللہ کے نام پر دے دو، اور پھر آہستہ سے کہتا، اس فقیر پر تقصیر کو، نافرمانی کی تصویر کو۔ مدرسہ آتے جاتے فقیر کی یہ صدا سننا سلمان کا معمول تھا۔ جس دن سلمان کے پاس جیب خرچ زیادہ ہوتا، اس دن فقیر کے کچکول میں روپیہ 2 روپے ڈال دیتا۔ فقیر دعائیں دیتا تو اس کا جی خوش ہو جاتا۔ سلمان اکثر سوچتا کہ یہ فقیر بھی ہماری طرح انسان ہے، مگر یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیوں ہے، اور یہ نافرمانی کی تصویر کو کیا مطلب ہے؟ وہ یہ سوال تھا جو سلمان کو کبھی کبھار پریشان کر دیتا تھا۔ ایک روز فٹ بال کی ٹیم کی جیت کی خوشی میں مدرسے سے جلدی چھٹی ہو گئی تو تمام بچے خوشی سے شور مچاتے گھر جانے کے لیے مین گیٹ کی طرف دوڑے۔ سلمان بھی ان میں شامل تھا۔ مین گیٹ سے باہر نکل کر جب وہ بڑ کے درخت کے قریب پہنچا تو اس کے کانوں میں فقیر کی مخصوص صدا گونجی، نافرمانی کی تصویر کو۔ یہ آواز وہ روز سنتا اور بے چین ہو جاتا۔ آج اس کے قدم نہ جانے کیوں رک گئے۔ اس کے جی نے چاہا کہ وہ فقیر کے پاس بیٹھ کر پوچھے کہ وہ یہ صدا کیوں لگاتا ہے۔ پہلے تو سلمان کو ڈر لگا، پھر ہمت کر کے فقیر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے ایک لڑکے کو اپنے پاس دیکھا تو پیار سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، آؤ میرے قریب آؤ۔ سلمان انجانے خوف کے ساتھ فقیر کے پاس پہنچا تو گیا، مگر ڈر کے مارے بھول ہی گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فقیر نے ایک بار پھر پیار سے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، میرے پاس آ کے بیٹھو، کیا بات ہے۔ فقیر کی پیاری بھری آواز سن کر سلمان کو حوصلہ ہوا تو وہ فقیر کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بات اب بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی، کیا بات ہے بیٹے؟ فقیر نے پیار سے پوچھا، بات یہ ہے کہ میں ہر روز مدرسے آتے اور جاتے یہاں سے گزرتا ہوں، تو آپ اپنی صدا میں اللہ کے نام پر دے کے بعد اس فقیر پر تقصیر کو، نافرمانی کی تصویر کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سلمان نے بات ختم کی تو فقیر نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور آنکھیں بند کر کے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، جیسے کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ کچھ دیر اسی طرح گمسم رہنے کے بعد سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور آنکھیں کھول کر سلمان کی طرف دیکھا، جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ بیٹا یہ بڑی درد بھری داستان ہے، تم سن کر کیا کرو گے؟ فقیر نے ایک بار پھر سرد آہ بھری۔ خوف اور ڈر کی بجائے سلمان کو اب فقیر سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، بابا آپ مجھے اپنی داستان ضرور سنائیں۔ بابا نے سلمان سے ہمدردی کے چند بول سنے تو اس نے گٹھری پر پھیلے ہوئے پیسوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی داستان شروع کر دی۔ بیٹا ایک زمانہ تھا جب میں تمہاری طرح مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، اپنے ابو امی کا بے حد لاڈلا تھا۔ اپنی ہر جائز اور ناجائز خواہش منوانا میری عادت تھی۔ یہ عادت آہستہ آہستہ پختہ ہو گئی کہ جب کبھی ابو امی کسی وجہ سے میری خواہش پوری نہ کرتے تو خود سر ہو کر ان کی بے عزتی بھی کر دیتا۔ مجھے پڑھائی سے زیادہ اپنی فرمائشیں پوری کرانے کا شوق تھا۔ کلاس میں کوئی نیا سوٹ پہن کر آتا تو میں چاہتا کہ اگلے روز ایسا ہی سوٹ میں بھی پہنوں۔ گھر آتے ہی ابو امی کو فرمائش سے آگاہ کرتا۔ اگر وہ میری بات نہ مانتے تو کھانا کھائے بغیر روٹ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میری روز روز کی فرمائشوں اور پڑھائی سے جی چرانے اور امی ابو بہت پریشان تھے۔ بچپن کا بے جہارانہ پیار اب رنگ دکھا رہا تھا۔ امی اور ابو نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح میری بری عادتیں چھوٹ جائیں، مگر ان کی کوششوں کا ہمیشہ الٹا اثر ہوتا۔ میرا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے میں نے اسکول سے غیر حاضر ہونا شروع کر دیا۔ اس دوران شہر میں ہیضے کی وبا پھیلنے سے میرے ابو اس موذی مرض کا شکار ہو گئے۔ مرض بڑھتا گیا اور ایک دن ایسا آیا جب ابو مجھے اور امی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ابو کے انتقال نے وقتی طور پر مجھے ہلا کر رکھ دیا، مگر چند دن کے بعد پھر وہی آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امی کو ابو کی وفات کے ساتھ ساتھ میری آوارگی کا غم دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، مگر میں تمام حالات سے بے پرواہ اپنے ہی حال میں مگن تھا۔ اور پھر ایک شام میرے لیے غموں کا پہاڑ بن کر آئی۔
جب میری بے توجہی اور بے رخی کا زخم لے کر امی اس دنیا کو چھوڑ کر ابو کے پاس چلی گئی۔ میری بے توجہی اور لاپرواہی سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی مجھ سے چھین گیا تو ذہنی طور پر مجھے شدید صدمہ ہوا۔ اس صدمے نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ لکھنا پڑھنا پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، کوئی کام کرنا بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلا تو راستے میں 2 آدمی ملے۔ انہوں نے پوچھا، مزدوری کرو گے؟ مجھے اور کیا چاہیے تھا، مزدوری کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ دونوں آدمیوں نے اشاروں میں نہ جانے کیا بات کی تو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہوئی اور پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ شہر سے دور ایک ویران علاقے میں بہت بڑی حویلی کے سامنے کار رکی تو مجھے کچھ شک ہوا کہ یہ لوگ مزدوری کے بہانے اغوا کر کے تو نہیں لے آئے۔ ابھی میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ کار کا دروازہ کھلا اور مجھے حویلی کے اندر چلنے کا حکم ملا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی کئی بچوں پر نظر پڑی۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دونوں آدمی مجھے حویلی کے سجے سجائے کمرے میں لے گئے جہاں ایک خوفناک چہرے والا آدمی شاہانہ انداز میں بیٹھا 2-3 لڑکوں سے اپنے پاؤں اور ٹانگیں دبوا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، مال تو اچھا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ بڑی محنت اور کوشش سے ایسا مال ڈھونڈ کر لائے ہیں سردار، دونوں میں سے ایک آدمی نے جواب دیا۔ خوفناک چہرے والے آدمی نے اپنی جیب سے 100 روپے کے کئی نوٹ نکال کر مجھے اغوا کر کے لانے والوں کو دیتے ہوئے کہا، اس سے اچھا مال لاؤ گے تو اس سے زیادہ رقم ملے گی۔ دونوں آدمیوں نے نوٹ اپنی جیبوں میں ٹھونستے ہوئے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ سردار نے اپنے ملازم کو آواز دی کہ مجھے لے جا کر بھیک مانگنے کے طریقے سکھائے، اگر یہ تنگ کرے تو اس کا بازو اور ٹانگیں توڑ دینا۔ یہ سن کر میں کانپ گیا۔ اس قلعہ نما حویلی سے فرار ہونا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں بے بس اور مجبور ہو کر ان کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ اور پھر وہ دن اور آج کا دن بھیک مانگنے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں۔ گزرے ہوئے وقت کو جب یاد کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ میں خود کو اپنے ابو اور امی کا مجرم اور نافرمان سمجھتا ہوں، جنہیں میں نے اپنی لاپرواہیوں اور نافرمانیوں سے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اب یہ غم میرے جسم و جان کا غم بن چکا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو بے اختیار یہ صدا لگاتا ہوں، اللہ کے نام پر دے۔ اس فقیر پر تقصیر کو، نافرمانی کی تصویر کو۔ فقیر نے اپنی درد بھری داستان ختم کی تو سلمان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے سلمان نے فقیر سے کہا، بابا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ نہیں بیٹا، اب بڑھ کا یہ بوڑھا درخت ہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اس راستے پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کو یہ صدا دیتا ہوں کہ میں تو برباد ہوا ہوں، کوئی اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا تاریک اور برباد نہ کرے۔